بھائی کسی کے ذہن میں کوئی سوال کو کر لیں، اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال، سب کو چاند ملنا چاہیے۔ ہاں بھائی، آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ نازل 23 سال میں ہوا ہے، تو بہت ایمان سے لا رہا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ بات ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں، ایک رات میں، اور میں نے بھی بتایا کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ اصل میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں قرآن ایک رات میں نازل کر دیا اللہ نے، اور پھر دھیرے دھیرے بتدریج جیسی ضرورت ہوئی اس کے حساب سے اللہ قرآن کی صورتیں اور آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بھیجتے رہے جب اس چیز کی ضرورت ہوئی، اور اس کے بعد لاسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ دلا دی، اور بھی یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں قرآن کی ہے۔ ایک رات میں لوح محفوظ سے اتارا اللہ رب العزت نے، اس کے بعد ضرورت کے حساب سے 23 سال میں دھیرے دھیرے قرآن لوگوں کی ضرورت کے حساب سے حضور کے قلب پہ۔ عورت پر کن کاموں کو شوہر کی اطاعت ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عورت کا کن کاموں پہ عورت کو مرد کی اطاعت ضروری ہے۔ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صرف مستری کے لیے عورت کو اطاعت کے حکم ملتا ہے کہ اگر مرد بلائے اور عورت نہ آئے تو پھر ساری رات فرشتے پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی اسے اطاعت کرنی ہے، اور کسی معاملے میں حدیث نہیں ملتی۔ یہ آپس کے سلوک کی بات ہے، اگر مرد شریف ہے اور عورت اس کا حکم مانتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کس ٹائم عورت کی روح نہیں ہے کام کرنے کا کسی کا تو وہ منع نہیں کر سکتی ہے، اس لیے شریعت میں نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنے ماں باپ کی خدمت اس سے کرائیں یا اپنی اولاد کی خدمت اس سے کرائیں۔ یہاں تک قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کی کہتی مانی تو آپ کر سکتے ہیں، اولاد آپ کی۔ تو اطاعت جو ہے، جو حکم ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، صرف اور صرف ایک کام کے لیے شریعت سے صرف پابند کرتی ہے، باقی اس کا اپنا اس میں سلوک ہے، آپس کی محبت ہے، آپس کی انسیت ہے۔ آپ جتنی محبت دیں گے وہ جتنا آپ کے کام آئے گی آپ کے گھر والوں کے، اس کا احسان ہے، اور احسان مانا کریں۔ لیکن یہ بات فرمائی کہ بزرگوں کا احسان نہ مانتا تو اللہ کا احسان نہیں۔ تو اپنی عورتوں کو اگر آپ کو کوئی بات ان کی بری بھی لگتی ہے تو آپ، میں نے پہلے بھی آپ کو بات کہی کہ ان کے احسان میں ادا کریں۔ جس طرح آپ کی اولاد کو محنت کی ہوئی، کس طرح سے اس کی کیا کیا حالت ہوئی آپ کے سامنے، اور پھر آپ کا گھر سنبھالنا، آپ کو کام پہ لے جاتے ہو، آپ کے رشتے دار، آپ کے گھر والے کوئی سنبھال کی، آپ کی اولاد کی تربیت آپ کو دیکھنا ہوگا، تو اس لیے اپنی بیویوں کا احسان مانا کریں کہ انہوں نے ہمیں آگے حرام سے بچایا، ہمارا گھر بچایا، ہمیں باپ بنایا، ہمارے رشتے دار سنبھالے۔ تو اس لیے صرف ایک کام میں اطاعت ہے، باقی کسی کام میں اطاعت ہے، تو کوئی حکم نہیں۔ ایک مرد اپنی وائف سے کہتا ہے غصے میں آ کر کہ عورت تو ایسی ہی ہوتی ہے، اس نے تو نبی کو بھی جنت سے باہر کرا دیا۔ بڑا سخت لفظ ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ غصے میں یہ کہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے نبی کو بھی جنت سے باہر کر کے ماں حقوق پہ الزام لگتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے ویسے، مگر مسلمانوں کو بھی لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی، دونوں نے توبہ کی، اور اللہ نے انہیں بھی دونوں کو ہی جنت سے ہٹا کے دنیا میں بھیجا۔ یہ کہا کہ اگر تم اور تمہاری اولادیں نیک کام کر کے آئیں گی تو وہ واپس انہیں یہاں پہ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یہ تو قرآن میں الزام ہے کہ حضرت حوا نے انہیں حضرت آدم کو نکلوایا، یہ تو شیطان کا ایک وسوسہ تھا، دونوں کے دل میں پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی جو ان سے انجانے میں ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے پورے پلان کے ساتھ انہیں جنت میں بھیجا، پورے پلان کے ساتھ دنیا میں بھیجنا تھا، اور کیونکہ خلیفہ بنا کے بھیجا یہاں سے پوری انسانی چل رہی تھی۔ تو اس طرح جملہ کہنا یہ بڑے گناہ ہیں، میرے نزدیک الزام لگانا ہے، اور پھر خاص طور پہ ماں حقوق ہے جو پورے نو انسانی کی ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائش ظاہر کی اپنی امت سے کہ جو ہے امتی میرے اوپر جو ہے درود بھیجو۔ کہاں سے اس کو حوالہ کے حدیث میں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حضور نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے اوپر درود بھیجے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی ہے، اس میں بھی اپنی امت کی فلاح کا
मामला था, नबी ये चाहते थे कि लोग दुरूद पढ़ें और उसके बदले में फिर उन्हें नेकी मिले। इस बात में बात आती है कि जो एक बार दुरूद भेजेगा उसको 10 गुना माफ, 10 नेकी उसके नामाया माफ। और यहाँ तक नबी ने फरमाया वो 3 बदुआएं की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और नबी ने आमीन कहा था उसमें कि जो मेरा नाम आने पे दुरूद न भेजे उसकी हलाकत में तकलीफ दिलाने वाली बात। तो नबी का नाम आने पे आप दुरूद भेजें। दुरूद है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि दुरूद एक दुआ है कि आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह रहमत भेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी आस। तो आप जब नबी को दुआ देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, कुरान की जो आयत है सूरह निसा में कि कोई तुम्हें अगर दुआ दे तो तुम उससे बेहतर दुआ दो, नहीं तो वैसे तो दो। आप किसी पे सलाम नहीं भेजें, आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करें अल्लाह इस पर रहमत भेज। ऐसा हो सकता है कि फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ न करें। और जिसे भी जिस उम्मती को नबी की दुआ लग गई, किसी ने अगर एक बार भी दुरूद पढ़ दिया और नबी ने उसमें पलट के उसका जवाब दे दिया, तो लाज़मी बात है कि उसमें मेरे हिसाब से तो 2 से उसके लिए निजात के लिए काफ़ी है कि एक ही बार दुरूद पढ़ना। तो ये दुरूद पढ़ना जो है ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अपनी उम्मत को उकसाना है जिससे कि उम्मत इस तरफ आए और इनकी बख्शिश एक आप इनका सवाल ये है कि हुजूर को पता था कि नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप एक हिसाब से सलामती और रहमतें भेजते हो, दुरूद की शक्ल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो तो जो 63 साल की ज़िंदगी थी उसमें मोहम्मद ही था। इससे पहले जो किताबें थी उनमें अहमद नाम है। एक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से पर्दा फरमा गए, अब जो जिस मुकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वहाँ उनका नाम महमूद है। मुकाम महमूद आपने सुना होगा, अदान की बात जो आप दुआ पढ़ते हो उसमें उसका जिक्र आता है। तो अब वो मुकाम महमूद में फ़ायदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर की बहुत सारी हकीकतें हैं, बहुत सारे नाम हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक लक़ब है इसलिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जरूरी है, इसके बाद तशरीफ पूरी है को पढ़े। इनका सवाल ये पूरा दुरूद पढ़े या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं? नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। किसी महफिल में अगर बार बार नाम आ रहा नबी का, आप एक बार भी कहते हैं तो आपका हक हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या छोटे बच्चे पहली सब में खड़े हो सकते हैं नमाज में? इनका सवाल ये कि आप छोटे बच्चे पहली सब में खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। पहली सब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, हज़रत सदर हुसैन उनकी टांगों के बीच में वो निकल रहे हैं, उनकी पीठ पे चढ़ रहे हैं, पहली सब से भी आगे इमाम की जगह पे। आप पहली सब की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इतनी जहालत है कि हाथ पकड़ के बच्चों को पीछे कर देते हैं। बिल्कुल पहली सब में नमाज पढ़ सकते हैं बच्चे, बस उन बच्चों से जिन्हें हुजूर ने मना किया। ऐसे बच्चे जिन्हें पेशाब पखाने का अपना पता ना हो भी, उन्हें दूर रखना है मस्जिद से। बाकी 6-7 साल के बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, आप बताओ पीछे से। इनका सवाल ये है कि सब पूरी करने वाले पे अल्लाह रहमत करेगा, उसमें क्या मकसद है? देखो जी, सबसे बड़ा मकसद तो यह है, रहमत होना यह है कि तुम्हारे ऊपर शैतान वार नहीं करेगा। और अल्लाह रहमान और रहीम है, वो दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो रहमतें यहाँ भी भेजता है और वहाँ। यहाँ तो 1% है, असल में तो 99 जो उसकी रहमतें हैं ना, उन्हें छुपा रखी है जो आपको आखिरत में नजर आने वाली है। यहाँ जो जानवर अपने बच्चों की मोहब्बत करती हैं ना माएँ, वो भी उसकी रहमत का एक मदर है। माओ को जितनी ममता बापों को अपने बच्चों से होती है, ये भी उसकी रहमत का एक मदर है। रहम जो है ना, वो रहम मदर, वो रहमत से ही बना। अब जो लोग रहमी रिश्ते तोड़ते हैं, अपने भाई बहनों को छोड़ देते हैं, वो एक हिसाब से अल्लाह की रहमत से। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि जिन रिश्तों को मैं जोड़ के भेजता हूँ, मतलब रहमी रिश्ते उन्हें तोड़ना होगा। जो लोग अपनी रहमी रिश्तों को कदर नहीं करते, वो अल्लाह की रहमत की भी कदर नहीं करते। जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए लोग बाहर बुजुर्ग जाते हैं, इसी तरह से मुकम्मल नमाज के बाद भी लोग वक्त एकदम पीछे आ जाते हैं, पीछे वाले को बड़ी तकलीफ होती है नमाज का, तो उसके लिए सही है। इनका सवाल ये है कि लोग बाद में जैसे आते हैं और आगे की तरफ जाते हैं और पीछे, भाई ये अखलाक के खिलाफ बात है। कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को जो खिलाफ
خود گیپ دے دے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کھڑا رہے جب تک گیپ نہ بن جائے. یہ بالکل اخلاق کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. حضور یہ کہتے تھے محفل میں جب تم پہنچو تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. اب ایسے ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ خطبہ شروع کر دیا، صحابہ کرام مسجد میں گھسے تو دیکھا خطبہ اور مسجد فل وہیں بیٹھ گئے چپلوں میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں تو معلومات ہی ہے نا، اصل میں ہم کو اس وجہ سے بے بہرا ہے دین سے کتاب. سوال ہوا سر پہ ہاتھ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سوال یہ فرد نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کبھی کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی حدیث نہیں ہے. اگر اسے آپ کر بنا لیں گے جیسے میں اس معاشرے میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں، تو یہ تو بدعت بن گئی. کوئی حضور سے ثابت نہیں ہے. حضور سے ثابت ہے آیت الکرسی پڑھ لی، 3 بار استغفار پڑھ لی، یہ پڑھتے نہیں. اور جو چیزیں بزرگوں کی ہیں وہی چیز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر ہو سکتی ہے. ہاں جی، اسی بھائی کا سوال ہے کہ اگر غسل کرتے ہوئے وضو نہیں جناب اور نماز کا ٹائم بعد وضو کرنی ضروری ہے یا غسل کی نماز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے اگر وضو نہیں کیا، جنابت کا غسل ہے تو کیا نماز نہیں؟ بالکل ہو جائے گی بھائی. اگر آپ نے شروع میں نیت کر لی تو وہ جو پورا آپ کا غسل ہے وہی آپ کا وضو ہے، کیونکہ وضو کرنا غسل میں سنت ہے. فرض جو ہے نا غسل میں وہ ہاتھ دھونے کے بعد 3 بار بھی نہیں، 3 بار تو چڑھانا سنت ہے. اگر ایک بار بھی آپ کی ناک کی ہڈی تک ملائم ہڈی تک پانی چلا گیا اور حلق تک آپ کی کلی آپ نے کر لی، حلق آپ کا گیلا ہو گیا، تو یہ آپ کا اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈال لینا اس طرح سے پورا جسم نہیں گیا، آپ کا غسل ہو گیا، اس میں آپ کا وضو نہیں. آج حساب کتاب رجسٹر والے جو پہلی قوم میں ہے تو وہ ابھی تک جان میں ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ مطلب مغفرت ہو جائے، اپنے درجے بلند ہو. حساب کتاب تو رجسٹر والے ان کا سوال ہے جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا حشر والے دن تو اب جو پچھلی قومیں ہیں وہ عذاب میں کیسے ہیں یا وہ ان کی مغفرت ہوگی؟ بھائی جو لوگ نیک لوگ تھے ان کی تو مغفرت ہو چکی. جو بد لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو روز آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوگی بات کہ جو گناہگار ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں، حزب الشیطان جو ہیں، انہیں سب کو روز آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، انہیں عذاب ہوگا. اب آپ اسے اس طرح سمجھو کہ جو لوگ اللہ کے دشمن تھے وہ اس ٹائم کسی کسٹڈی میں ہیں، جیسے تھانے نہیں ہوتے ان کی روز پٹائی ہوتی ہے، ابھی جیل ہی بھیجا گیا ہوا. آخر تو انہیں بتا کے کہ آپ کی یہ چارج ہے، عدالت میں پیش کر کے پھر انہیں جیل میں بھیجا جائے. اسی طرح سے جو لوگ اچھے تھے، نیک تھے، وہ مہمان نوازی میں جیسے بادشاہ سے ملنے سے پہلے انہیں گیسٹ روم میں ٹھہرایا جاتا ہے، وہ اس ٹائم ان کی روحیں ان گیسٹ روم میں ہیں. اور جب حساب کتاب ہو جائے گا انہیں بتا کے کہ تمہارے یہی اعمال تھے، ان کے بدلے میں تمہیں بخشش کی جا رہی ہے، انہیں اس ٹائم بخش کے پھر انہیں جنت بھیجا جائے گا. یعنی کہ پھر انہیں بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوگی. جو ہوتا ہے چھوٹے بچے کو بری نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ چھوٹے بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ویسے تو حدیث میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن سب سے آسان میں بتا دوں جو سب لوگ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار بعد والے جو کل ہیں انہیں پڑھ کے اگر بچوں کے اپنے ہاتھوں کو مار کے بچوں کے جسم میں پھیر دیا کرو گے، صبح کو بھی شام کو، صبح سے شام تک محفوظ رہیں گے اور شام سے صبح تک. ایک اور دعا حضور نے تلقین فرمائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. 3 بار صبح شام. اس کے بارے میں ٹھیک ہے کہ اگر پڑھ کے ہاتھ میں مار کے جسم میں پھیر لو گے اپنے بچوں کے تو صبح شام تک محفوظ، شام کو پھیر لو گے صبح شام سے صبح تک محفوظ. رات کو آپ سوتے ہوئے اگر یہ تینوں کل اور آیت الکرسی بھی نبی نے تلقین فرمائی، یہ پڑھ کے آپ پھیر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مگر وقت سے کیا جادو جن ہر چیز سے